نیا پاکستان ہے، پاکستان ایک خطے کے اندر اس کے اپنی ایک حیثیت ہے، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، لیکن شہباز معیشت کا جو محاذ ہے وہ کس طرح سے پاکستان نے جیتنا ہے؟ آج بھی ہم دیکھ رہے تھے جو تھی کہ 400 ٹریلین تک ہو گئی، بہت اچھی بات ہے، ریونیو سارا تنخواہ دار طبقہ دے رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کوئی فرق ہوگا اس بجٹ کے اندر اور خاص کر کے تنخواہ دار طبقے کو کوئی ریلیف مل سکے گا؟ شہباز جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مس آسما آپ کا۔ دیکھیے اگر آپ آج سے 1.5 سال پہلے کی صورتحال کو کمپیئر کریں آج سے، تو کافی بہتری اس سینس میں ہے کہ جو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی بات تھی وہ آج نہیں ہو رہی۔ ہم ایک اکنامک سٹیبلٹی فیز کے اندر ہیں، تو ہمارے اوپر جو اس وقت دباؤ تھا جب یہ گورنمنٹ آئی تھی اقتدار میں، وہ والا دباؤ موجود نہیں ہے۔ IMF کے پروگرام کا پہلا ریویو مکمل ہو چکا ہے، اس کی قسط بھی وصول ہو چکی ہے۔ اب بجٹ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ابھی جو ڈسکشنز چل رہی ہیں، اور بجٹ میں بھی جو پاکستان اور IMF کی ڈسکشنز ہیں اس میں کچھ ایشوز ہیں، ایک دو بڑے ایشوز ابھی بھی ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج جو ہے ایک پازیٹیوٹی ان ٹاکس کے درمیان اس لیے رہی ہے کہ تقریباً جو زیادہ تر ان کے جو شرائط تھی IMF کی وہ پاکستان نے پوری ہوئی تھی۔ جہاں تک اصلاحات والی چیزیں تھیں اس کے اوپر یہ ان کا لیگ تھا، ڈیلے تھا، یہی وجہ ہے کہ اس ڈیلے کی وجہ سے IMF نے مزید 11 شرائط جو ہیں پروگرام کے اندر ایڈ کی ہیں تاکہ یہ ہم ایک راہ راست پہ رہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جہاں تک ریلیف دینے کی بات ہے وہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، بہت زیادہ چوائس نہیں ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو سڈن ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے بارڈرز کے اوپر، ہمیں جو ڈیفنس کی نیڈز ہیں وہ پوری کرنی ہے۔ جب ڈیفنس کی نیڈز پوری کریں گے تو اس کا پھر پیسہ کہیں سے تو آئے گا، یا تو آپ زیادہ بوجھ ٹیکسوں کا ڈالو گے، یا آپ کسی صوبوں کو کہے گا کہ کاسٹ کو شیئر کریں، یا پھر یہ کہ جو حکومت کچھ ریلیف دینا چاہ رہی تھی، کچھ سبسڈیز دینا چاہ رہی تھی وہ نہیں دے گی۔ اسی تناظر میں چونکہ اس کے اوپر سب کا کنسنسس ہے کہ ڈیفنس کی نیڈز تو میٹ کرنی ہے، کوئی ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، بٹ وہ ایسی نیڈز نہیں ہے جسے پورا ملک جو ہے آپ کا وہ رک جائے اور آپ کا کام نہ آگے چلے، وہ میٹ کرتے ہوئے بھی ان کے پاس کچھ سپیس ہے۔ سیلریڈ کلاس والی جو بات ہے وہ اس میں مجھے فرینکلی 2-3 چیزوں پہ ہمیشہ مجھے رہا ہے کہ ہمارے جو لوگ IMF سے بات کرتے ہیں، جس میں فائنانس منسٹری کے لوگ ہوں یا FBR کے ہوں باقی منسٹریز کے ہوں، کیا وہ وہی بات کرتے ہیں جو ان کو پرائم منسٹر کہتے ہیں، یا وہ اس میں اپنا یہ اینگل بھی ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کلاس کو IMF سے اتنی ریلیف دلوا دی تو ہمارے ریونیوز جو ہیں وہ بری طرح افیکٹ ہوں گے۔ FBR کا مسئلہ یہ ہے کہ FBR نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اپنے جو اس کی ایفرٹس ہیں، کوششیں ہیں، اس سے انہوں نے ریونیوز اکٹھا نہیں کیا۔ انہوں نے آسان طریقوں سے ریونیو اکٹھا کیا، جس میں تنخواہ دار طبقہ بھی ہے، جس کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے 10 ماہ میں ہم تمام لوگوں نے مل کر 437 ارب روپیہ خزانے میں جمع کروایا ہے۔ ہمارے تاجر بھائی بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، لیکن انہوں نے 30-35 لاکھ روپیہ بھی جو ٹیکسز میں نہیں دیا۔ جو تاجر 2 اسکیم تھے جس کا پورے سال کا ہدف ہی، جی بالکل 50 ارب روپے کا ہدف ہے، اور 40 لاکھ روپیہ بھی نہیں دیا۔ آج فائنانس منسٹر نے اگین چیز کو شہباز کیا ایفرٹس ہی نہیں کیے گئے کہ آپ تاجروں کو اس اسکیم کے تحت بھی یا کسی اور طریقے سے ان کو قابو کر سکیں کہ بھئی آپ اپنا حصہ ڈالیں؟ ناکامی کس لیول کے اوپر آپ کو لگتا ہے ہوئی ہے، اور کیا اس کا خمیازہ اب جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو ایک مرتبہ پھر بھگتنا پڑے گا؟ دیکھیے اگر آپ پچھلے 1 سال کی IMF کی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں اور فائنانس منسٹر کی اٹھا کے دیکھ لیں، اگر ہم تنخواہ دار طبقے کو ریلیف، جو فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم تنخواہ دار طبقے کو جو ریلیف دینا چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں کہیں اور سے پیسہ نکالنا پڑے گا۔ اب جو کہیں اور تھا وہ 2-3 چیزیں تھیں، ایک تو ٹیکسٹائل تھا، دوسرا تاجر تھے، اور تیسرا تھا زراعت۔ زراعت ویسے صوبائی معاملہ ہے، اس کو آپ سائٹ پہ کر دیجئے۔ اب بات ہے جی تاجروں کی، تاجروں کے اوپر سم ہو مجھے لگتا ہے حکومت کی کمزوری ہے۔ جو قانون ہے مس آسما، اس میں قانون کے اندر یہ ان کے پاس گنجائش ہے کہ جو ایک نان فائلر ایک تاجر ہے جو قوانین کو امپلیمنٹ نہیں کرتا، فالو نہیں کرتا، اس کی دکان جا کے بند کر سکتے ہیں، اس کو گرفتار کر سکتے ہیں، اسے ریکوریز کر سکتے ہیں۔ 35-40 لاکھ روپے کا آپ نے ٹیکس اکٹھا کیا، کتنی دکانیں بند کی گئی ہیں، کتنوں کے اوپر ریکوریز ڈالی گئی ہیں؟ یہاں پہ پولیٹیکل ول کی کمی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو FBR کی کیپیسٹی ہے وہ بھی اتنی نہیں ہے، تو اس لیے اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ میں اس کا ایگزیکٹ ایگزامپل تو آپ کو شاید نہ بتا سکوں، بٹ ایک فیصلہ ہوا کہ جی ہم نے اس والے جو ٹیکسز میں 5% کمی کرنی ہے، تو اگر فائنانس منسٹر ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے 5% کمی کرنی، تو ہماری جو ٹیم نیگوشیٹ کر رہی ہے اگر وہ بات ہی 1% سے شروع کرے تو IMF نے کیا آگے سے بات کرنی ہے؟ تو یہ اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو پولیٹیکل ول پہلی چاہیے، اور پھر FBR کی نیت ہونی چاہیے کہ واقعی ہم نے تنخواہ دار طبقے سے بوجھ کم کر کے، جو کہ اگر کوئی ریلیف آتی ہے تو اس کو ہم نے ریلیف کے طور پر نہیں لینا۔ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے پچھلے 1 سال میں اس میں کچھ کمی ہوگی اس زیادتی میں، اگر ہمیں کچھ کوئی وہاں سے کنسیشن مل جائے تو۔ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور